کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال کی قبولیت کی رکاوٹ بنتے ہیں؟ انسان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے اور امت کو یہ باتیں پہنچانی چاہیے۔ سب سے پہلا عمل، آپ دن رات نیکیاں کریں، آپ دن رات صدقے کریں، دن رات ذکر کریں، دن رات آپ خیر خواہی کے کام کریں، لیکن اگر شرک کر لیا تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ عز جلال نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ایک جگہ۔ کتنے انبیاء؟ صرف بات سمجھانے کے لیے دوبارہ پوچھوں گا، کتنے انبیاء؟ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت نازل کی ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کو اختیار کرو۔ اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی زندگی کا ہر عمل ضائع ہو جاتا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ظلم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، بقیہ کمی کوتاہی کو رب چاہیں گے تو قیامت کو معاف کر دیں گے۔ اور مشرک کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم کو زندگی کی آخری سانس تک شرک سے محفوظ کرے۔ دوسرا عمل جس سے انسان کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اگر اس نیت سے کرتا ہے، ریاکاری کی نیت، دکھلاوا، شہرت، واہ واہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اور اپنے رضا کے لیے اس کو خالص فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا، اللہ اس میں کسی اور کا حصہ نہ رکھنا، صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے، میں ایک مثال سے اس حدیث سمجھانا چاہوں گا۔ آج پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، 50-50%، ایک پیسہ نہیں چھوڑتا پارٹنر، یہ چھوڑتا ہے، یہ کر سکتا ہے کہ ویسے تو 50% پہ کام کر رہے ہیں، چلو آپ 51 لے لیں، کرے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور دنیا کے لیے بھی کیا، اللہ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جاؤ اگر میرے لیے آپ نے کام کیا
دنیا کی شہرت اور لالچ کے لیے بھی کیا، میں اپنا سارا حصہ چھوڑتا ہوں، اس سے جا کے اجر بھی لے لو۔ اللہ عز و جلال ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ تیسرا عمل جو اللہ عز و جلال کے ہاں قبول نہیں ہوتا، وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا وضوء له، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آج یہ بھی ایک معائنہ بن گیا ہے، اور آپ نے وہ وائرل ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، سامنے دیوار کے کھڑے ہو کے پانی نہیں ہے اور مذاق کر رہا ہے، چہرہ دھو رہا، ہاتھ سے پانی نہیں ہے، اور اسی طرح جا کے نماز پڑھتے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ صحابی روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ایک شخص کے لیے حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ کتنے؟ فلم يسأل ويدعو، وہ روتا رہا، پکارتا رہا، آخر اللہ کا حکم ہے اس کو 1 کوڑا مارا جائے۔ قبر کے اندر اس کو 1 کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبره نارا، اور اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ وہ پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے کیوں مار رہے؟ جواب دیا گیا انک صلیت صلاة واحدة بغیر طہور ومررت بمظلوم فلم تنصره، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی اور مظلوم کے پاس سے تم چپکے سے گزر گئے، تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ رہنے کی عادت۔ چوتھا عمل جو انسان کا قبول نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو 60 سال نماز پڑھتے ہیں، کتنے تھا؟ 60 years، لیکن قیامت کا دن ہوگا ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وضو نہیں کیا؟ نہیں، وضو کیا۔ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ نہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہو؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع مکمل کیا، سجدہ مکمل نہیں کیا، اور سجدہ اگر مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، زندگی میں کبھی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں، نماز کی ایک ایک کیفیت دکھائیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ قصے تو ہم سنا دیتے ہیں کہ حسن و حسین نے جب ایک بزرگ کو دیکھا رضی اللہ عنہما، ایک شخص سے وضو نہیں کر رہا، تو دونوں کہنے لگے آپ ہمارا وضو دیکھیں گے کہ ہم میں سے دونوں میں سے کون صحیح کرتا ہے؟ ذہانت تھی نا، کہا دکھاؤ، دونوں نے وضو کر کے دکھایا، تو شخص نے کہا آپ دونوں کا ہی صحیح ہے، میرا صحیح نہیں۔ بلکہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں، کبھی کسی نے اپنی بیوی کا وضو چیک کیا جس کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتا؟ کبھی کسی بیٹے کو وضو کروایا کہ بیٹا ذرا دکھاؤ کیسے وضو کرتے ہو؟ بیٹی کا وضو چیک کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والے جب یہ بات سنے تو ناراض ہو جائے کہ یہ مولوی صاحب کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں، نیا ہیڈ ماسٹر ہم پہ مسلط کر رہے ہیں۔ نہیں، اس مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں، اکیلے جنت جانے کی خواہش نہ کیا کرو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔
چھٹا عمل ایک ایسی حدیث صحیح الجامع کی اور سنن ابی داؤد کی، اس سمجھ سے باہر ہے میں یہ روایت آپ کے سامنے کیسے بیان کروں، لیکن یہ انسان کو پریشان کر دینے والی روایت کیا ہے؟ من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر، اور دوسری روایت میں جو الفاظ ہیں وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، اس میں ابی داؤد کی روایت ہے، اور شیخ البانی اس کو صحیح الجامع میں سے کہہ رہے ہیں جو شخص اذان سنتا ہے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا اور عذر بھی اس کے پاس نہیں، پوچھا عذر کیا ہے؟ خوف، بیماری، وہ پڑھ بھی لے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لم تقبل له الصلاة التي صلى، اس لیے مرد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرد کو مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، جن کی فرضی عبادات اور نفلی عبادات بھی قیامت کو اللہ قبول نہیں فرمائے۔ کون کون سے لوگ؟ پہلا شخص عاق، والدین کا نافرمان، ومنان، احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ سے جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ دسواں وہ انسان جس کا عمل قبول نہیں ہوتا، صحیح الجامع کی روایت ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة لم تقبل له 40 ليلة، جب کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، اور آج کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطا لے کے بیٹھے ہوئے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کھڑی ہوتی ہے V8 اور ذرا میں قسمت چیک کروا دوں، اور لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات کے اندر آج بھی لوگ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں، ہاں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث کہتی ہے جو صرف جا کے پوچھ لے کہ میری قسمت کیسی ہے 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نجومی بابے کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس، اور جو اس نے کہا مان لیتا ہے، ادھر وہ مانتا ہے، ادھر قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔ آخری بات، حرام مال کھانے والے کا بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 4 باتیں بیان کی۔ اللہ نے مومنوں کو بھی وہ حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو، اور مومنوں کو بھی وہی حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاک چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، میرے ساتھ چلیے گا، جو لمبا سفر کرتا ہے یعنی مسافر، اشعث اغبر، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، یہ بھی کہتا ہے۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک بات، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لأبره، کتنے سادہ انسان بال بکھرے ہوئے اللہ کے یہاں اتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ قسم ڈال دیں اللہ قسم پوری کر دیتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا
خائبتین، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے گناہ بھی بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیارت تعالیٰ کو آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. 3 بات. چوتھی بات، یا رب اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. یہ بھی کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے رب اغفر لی، اے میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو احساس ہو گیا اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. میرے فرشتوں کا گواہ رہنا. پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کی، جو بھی تم نے گناہ کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. چاروں کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام کی ہے. فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے سنیں گے؟ اللہ ہمیں حرام لقمے سے بچائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو حلال اور وافر عطا فرمائے کہ وہ حرام کو سوچنا بھی توہین سمجھے. اللہ زندگی کے آخری رمق تک حرام سے بچانا.